اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو معاشی حالات بہتر ہونا ہے اس کی وجہ سے دین کا کام بھی بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ سائیکل پہ آنے والے کے بعد میں وہ ویلیو نہیں ہوتی جو لینڈ کروزر سے اترنے والی بات میں ویلیو ہوتی ہے. دو عالم دین ہے، ایک موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے، ایک گاڑی پہ آ رہا ہے، تو گاڑی والے کی ورت آٹومیٹکلی اس کے بعد لوگ زیادہ محبت سے سنتے ہیں. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، خود میری زندگی میں جب میں سائیکل پر تھا جی جی تو میری بات کا اثر اتنا نہیں تھا جتنا گاڑی پر ہے. نمبر ایک، ٹھیک ہے. اب میں گاڑی کو مقصد زندگی بنا لوں تو یہ تو غلط ہے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ سے جو کچھ بھی مانگتا ہوں یہ بھی مانگنا چاہیے. مثلا اس وقت 1.60 ارب مسلمانوں میں زیادہ حنفی ہیں، ان کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف ہے. جی بالکل. تو امام ابو حنیفہ پہلے اپنے شہر کے 20 مالداروں میں نہیں آتے تھے، نمبر 1 امیر تھے. سمجھیے ذرا. بالکل. اور چھوٹے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی بچتیں لے کر اپنے کاروبار میں لگا کر انہیں کما کر دیتے تھے. پھر سیرت نعمان بن ثابت امام اعظم امام ابو حنیفہ کی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جو چادر اوڑھتے اس سے قیمتی چادر بغداد میں کسی کے پاس نہیں تھی. پھر اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو یہاں بریلوی مکتب فکر کے ہمارے جو اہل ایمان دوست ہیں وہ پیرانے پیر کہتے ہیں سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. بالکل. تو اہل حدیثوں کی تسلی کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رفع یدین کرتے تھے. یہ وحدت کی علامت ہے. وہ اپنے زمانے کے خوشحال ترین تھے. وہ خود لکھتے ہیں کہ اللہ نے میری ہتھیلی میں سوراخ کیا ہوا ہے، جو اس کی طرف سے آتا ہے میں اس کی مخلوق میں بانٹ دیتا ہوں. اب یہاں بھی شاید مجھے یقین نہیں ہے جو میں کہنے لگا ہوں، لیکن میرا تاثر ہے کہ ہمارے ہاں دین کی نمائندگی کے لیے قاری حضرات، خطبہ، یہ زیادہ تر غریب طبقے سے آئے ہیں اور معاشرے نے ناانصافی کرتے ہوئے انہیں غریب ہی رکھا ہے. لہذا جب معاشرہ ان کے قابو چڑھتا ہے تو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے غریب صحابہ اور غریب ائمہ، غریب اولیاء کے قصے فضیلت کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور امیر آدمی میں احساس جرم پیدا کرتے ہیں. ورنہ ہماری پنجابی زبان تو بڑی سیانوں کی زبان ہے. بالکل. وہ کہتی ہے جنہاں دے گھر دانے انہاں دے کملے بھی سیانے ہیں. تو اس لیے قرآن مجید میں 26 انبیاء کا نام لیا گیا ہے اور ان انبیاء میں بادشاہ بھی ہیں اور ایسے بادشاہ بھی حضرت سلمان علیہ السلام، حضرت داؤد ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت یوسف کا واقعہ سورہ یوسف میں بہت خوبصورتی سے، وہ بھی غربت سے امارت اور خوشحالی کا سفر ہے. بالکل. بادشاہت کی طرف کا سفر. اور بادشاہ سے پہلے جب وہ مشیر بنے ہیں جیل سے نکل کے، تو قرآن کی آیات بتا رہی ہیں کہ انہوں نے ایسی تدبیر اختیار کی کہ حاکم کو کہا خزانہ میرے حوالے کرو، میں حفاظت کر سکتا ہوں اور میں اس کا علم رکھتا ہوں، اور خوشحالی ہوئی مصر کے اندر. بالکل. تو اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ دینے والا ہاتھ بنو. بے شک. تو اس کے لیے معاشی قوت بھی ہوں گے. بس یہاں ابہام یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کسی فتنے سے اتنا ڈر جاتے ہیں کہ اس کا جو جائز پہلو ہے وہ بھی نظر انداز کر دیتے ہیں. حب دنیا ایک فتنہ ضرور ہے، لیکن یہ فتنہ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے مکہ چھوڑ کر غار راہ میں جا بیٹھے. کیا کوئی عالم دین کہتا ہے کہ غار راہ میں جا کے بیٹھنا سنت ہے؟ نہیں. حضور بیٹھتے تھے نا. بے شک. ٹھیک ہے. اور حضور کو اللہ تعالیٰ نے وہیں پہلی وہی عطا کی، اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں گئے. ہم حج اور عمرے پر جاتے ہیں، غار راہ میں تو نہیں جاتے. مکے میں خرابیاں تھیں، سب حضور وہاں رہے. لہذا بازار، مارکیٹ، معاشرہ، اس میں مسلمانوں کو صداقت اور امانت کو زندہ کر کے دین کے اس حصے پر عمل کرنا چاہیے جو مسلح کے علاوہ ہے. مجھے ویسے اللہ نے توفیق دی تھی، میں جب وہاں گیا ذرا ینگ ایج تھی تو میں غار ہیرا بھی گیا، غار ثور بھی گیا. میں بھی گیا ہوں. جی جی. لیکن یہ حصہ تو نہیں تھا محبت میں کہ وہاں اللہ کے نبی گئے ہیں، تو وہ ایک نسبت، ایک محبت اور شوق ہے. بالکل. لیکن یہ دین کا حصہ تو نہیں، شاعر کا حصہ نہیں بنایا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین فرد سے معاشرے کی طرف لاتا ہے، معاشرے سے کاٹتا نہیں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ علمی قوت معاشی قوت سے پہلے کہا پڑھو. ٹھیک ہے جی. پھر ہر شعبے مسلمانوں کو قوت ہونا چاہیے. تو یہ چونکہ پہلو نظر انداز اور اس سے پہ ہم نے زیادہ بات کی. بالکل. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور چیز کم ہے.